فجر کے بعد 9 چیزیں ضرور کریں۔ فجر کے بعد 9 چیزیں کرنے سے رحمتوں کو اترتا اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ فجر کے بعد 9 چیزیں کرنے سے آپ کی اولاد میں برکت ہوتی ہے، رزق میں، کام میں اور کاروبار میں برکت آتی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، محترم ناظرین، کیا تم نے کبھی اس محسوس کیا ہے کہ کچھ لوگوں کی زندگی میں سکون بہتا ہے، جیسے ان کے دروازے پر صبح خود رحمت دستک دیتی ہے؟ چہرے پر اطمینان، دل میں سکون، گھروں میں برکت، جبکہ کچھ گھروں میں فجر کے بعد ہی دن کی الجھنیں شروع ہو جاتی ہیں۔ کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ دونوں نے وہی نماز پڑھی، وہی دن دیکھا، وہی سورج طلوع ہوا، پھر ایک کے نصیب میں برکت کیوں، دوسرے کے حصے میں بے قراری کیوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کچھ راز چھپے ہیں فجر کے بعد ان لمحوں میں جن لمحوں میں آسمان کے دروازے کھلتے ہیں؟ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ نے دن کے آغاز کو نور کے وقت کیوں جوڑا؟ فرشتے فجر کے بعد زمین پر کیوں اترتے ہیں مگر ہر دروازے پر نہیں ٹھہرتے؟ فجر کے بعد چند لمحے ایسے ہوتے ہیں جو اگر آپ کو نصیب ہو جائیں تو قسمت کے دھاگے بدل جاتے ہیں۔ یہ وہ لمحے ہیں جن میں بندہ اگر 9 چیزیں کر لے، صرف اس کی دعائیں نہیں بلکہ تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ کچھ لوگ واقعی وہ 9 چیزیں کرتے ہیں، رحمتوں کو اپنی آنکھوں سے اترتا دیکھتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کیوں گھروں میں رزق بڑھتا جاتا ہے؟ کیوں کچھ ماں باپ کی دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں، کچھ اولاد والدین کی آنکھوں کا سکون بن جاتے ہیں، اور کیوں کچھ دل عبادت کے باوجود خالی محسوس ہوتے ہیں؟ یہ سب اتفاق نہیں، یہ فجر کے بعد 9 راز ہیں۔ وہ راز جو 9 اعمال میں چھپے ہیں، وہ 9 کام جو اگر آپ فجر کے بعد کرتے ہیں تو اپنی آنکھوں سے رحمتوں کو اترتا دیکھتے ہیں۔ یہ ویڈیو انہی رازوں تک لے کر جائے گی۔ محترم ناظرین، دو بزرگ بہت گہرے دوست تھے، بچپن سے اکٹھے کھیلے، جوانی ایک ساتھ گزاری اور بڑھاپے میں بھی ایک دوسرے کے سچے ساتھی بنے رہے۔ دونوں کے گھر آمنے سامنے تھے، مسجد ایک ہی تھی، راستہ ایک ہی تھا، لیکن فرق ایک تھا کہ ایک کے گھر میں برکت تھی، سکون تھا، خوشیاں تھی، دوسرے کے گھر میں پریشانی، بے برکتی اور بے سکونی۔ ایک دن مغرب کے بعد دونوں مسجد کے باہر بیٹھے تھے، خاموشی طاری تھی۔ پریشان بزرگ نے اپنے دوست سے پوچھا، یار ایک بات بتاؤ، ہم نے ایک جیسی زندگی گزاری، ایک جیسے حالات دیکھے، مگر تمہارے گھر میں خوشیاں ہیں، میرے گھر میں پریشانیاں، تمہاری اولاد تمہارے قدموں میں بیٹھتی ہے، میری اولاد میری بات نہیں سنتی، تمہارے پاس ذاتی گھر ہے، گاڑی ہے، تم نے حج کیا، عمرہ کیا، اور میں آج بھی کرائے کے گھر میں ہوں۔ آخر فرق کہاں ہے؟ تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو جو میں نہیں کرتا؟ دوست مسکرایا، زمین پر نظر جھکائی اور بولا، فرق صرف فجر کے بعد کے لمحوں کا ہے۔ میں فجر کے بعد 9 کام کرتا ہوں۔ اگر تم یہ 9 کام شروع کر دو تو تمہاری زندگی بھی بدل جائے گی، تمہارے رزق میں برکت آئے گی، تمہاری اولاد بھی تمہارا سایہ بن جائے گی۔ پریشان بزرگ نے حیرت سے پوچھا، 9 کام کون سے ہیں؟ دوست نے کہا، پہلا کام ہے فجر کے بعد۔ فجر کے بعد 9 چیزیں ضرور کیجیے گا۔ نمبر 1، اپنے دن کے لیے نیت کا چراغ جلانا۔ فجر کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اپنے دن کے آغاز میں دل کے اندر نیت کا چراغ جلا لو۔ سورج ابھی پوری طرح نکلا نہیں ہوتا مگر آسمان پر روشنی پھیل رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب زمین جاگتی ہے، آسمان تمہاری نیتوں کو سننے کے لیے جھکتا ہے۔ اس وقت اگر تم اپنے دل سے کہہ دو، آج میں کسی کو تکلیف نہیں دوں گا، کسی کا دل نہیں توڑوں گا، آج میں کسی کا حق نہیں ماروں گا، کسی پر بوجھ نہیں بنوں گا، تو تمہارا پورا دن نور میں لپٹ جائے گا۔ یہ نیت محض ایک جملہ نہیں، ایک وعدہ ہے اپنے رب سے، اپنی روح سے۔ جب انسان اپنے دن کی شروعات خیر کے ارادے سے کرتا ہے تو اللہ اس کے راستوں کو آسان کر دیتا ہے۔ تم نہیں جانتے یہ ایک چھوٹی سی نیت تمہارے لیے کتنی بڑی خیر لکھ دیتی ہے۔ یہ تمہارے رزق میں برکت ڈالتی ہے، تمہارے رشتوں میں سکون اتارتی ہے، تمہارے الفاظ میں تاثیر پیدا کرتی ہے۔ فجر کے بعد کا لمحہ وہ دروازہ ہے جہاں سے برکت تمہاری طرف سفر شروع کرتی ہے۔ اگر تمہاری نیت پاک ہو، تمہارا ہر کام عبادت بن جاتا ہے۔ نیت کا چراغ جلاؤ، کیونکہ اندھیرا نیتوں سے نہیں، نیتوں کی کمی سے بڑھتا ہے، اور جب دل کا چراغ جلتا ہے تو زندگی کا ہر گوشہ منور ہو جاتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جس سے دن رحمت میں بدل جاتے ہیں۔ فجر کے بعد 9 چیزیں ضرور کیجیے گا۔ نمبر 2، اپنی آنکھوں سے زمین کو دیکھنا لیکن دل سے آسمان کو محسوس کرنا۔ فجر کے بعد جب سورج کی پہلی کرن زمین کو چھوتی ہے، دنیا جاگتی ہے،
مگر کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو اسی وقت زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان اپنی آنکھوں سے زمین کو دیکھتا ہے مگر دل آسمان کو محسوس کرتا ہے۔ وہ لمحہ جہاں مٹی کے اندر بھی نور چھپا ہوتا ہے، فضا بھی رب کی خاموش تسبیح گونجتی ہے، زمین تمہیں یاد دلاتی ہے تم فانی ہو، مٹی سے بنی ہو، مٹی میں لوٹنا ہے، مگر آسمان تمہیں بتاتا ہے کہ تمہارا تعلق اوپر والے سے ہے۔ فجر کے بعد اگر تم نے چند لمحے خاموشی سے زمین کو دیکھتے ہوئے آسمان کو محسوس کیا تو تم نے دراصل اپنے دل کو زندگی سکھا دی۔ یہ احساس روح کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ ہم ماں چلتے پھرتے جسم نہیں، ہم وہ سانس ہیں جو آسمان کے امر سے چلتی ہے۔ فجر کے بعد کی یہ خاموشی، یہ ہوا، یہ نور، یہ سب تمہیں یاد دلاتا ہے تمہارے دن کا آغاز مادی نہیں روحانی ہونا چاہیے۔ زمین پر رہو مگر نظریں آسمان سے جڑی رہیں، کیونکہ جس دن تم نے دل کو آسمان سے جوڑ لیا تمہاری زمین بھی برکتوں سے بھر جائے گی۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ صرف جاگتا نہیں، وہ جی اٹھتا ہے۔ فجر کے بعد 9 چیزیں ضرور کیجیے۔ نمبر 3، فجر کے بعد اپنے دل کو رزق مانگنے سے پہلے رضا مانگنے پر آمادہ کرنا۔ فجر کے بعد جب تمہارا دل دعا کے لیے بیدار ہو تو سب سے پہلے یہ طے کر لو کہ تم رزق نہیں رضا مانگنے والے بنو گے، کیونکہ رزق تو زمین پر بکھرا ہوا ہے مگر رضا صرف ان دلوں میں اترتی ہے جو شکر سے بھرے ہوئے ہوں، جو مانگنے سے پہلے مان جاتے ہیں۔ انسان اکثر صبح کے وقت ہاتھ پھیلاتا ہے، یا اللہ روزی دے، کامیابی دے، آسائش دے، مگر کم ہی دل ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یا اللہ جو دیا ہے اسی میں راضی رہنے کا حوصلہ دے۔ یہی وہ دعا ہے جو تقدیر کے دروازے بدل دیتی ہے۔ جب دل راضی ہو جاتا ہے تو رزق خود دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ فجر کے بعد پہلا سبق یہی ہے کہ اللہ کے فیصلے سے جھگڑنا نہیں، اس پر مطمئن رہنا سیکھو، کیونکہ رضا وہ کنجی ہے جو بے سکونی کے تمام دروازے بند کر دیتی ہے اور برکت کے تمام راستے کھول دیتی ہے۔ جب تم اپنے دل کو رضا پر آمادہ کرتے ہو تمہاری قسمت نرم ہو جاتی ہے، تمہارے معاملات آسان ہوتے ہیں۔ فجر کے بعد اگر تم نے اپنے رب سے یہ وعدہ کر لیا کہ میں تیری رضا پر راضی ہوں تو یقین جانو زندگی کے سب رزق، چاہے مال کا ہو، سکون کا، محبت کا، تمہاری طرف خود بڑھنے لگیں گے۔ فجر کے بعد 9 چیزیں ضرور کیجیے۔ نمبر 4، تسبیح یعنی سبحان اللہ پڑھنا۔ فجر کے بعد سب سے قیمتی لمحہ وہ ہے جب زبان سے پہلا لفظ سبحان اللہ نکلتا ہے۔ یہ لفظ صرف ذکر نہیں، یہ روح کی صفائی ہے۔ جب تم سبحان اللہ کہتے ہو تم دراصل یہ اعتراف کرتے ہو کہ میرا رب ہر عیب، ہر کمی، ہر حد سے پاک ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب دل زمین سے اٹھ کر آسمان کی طرف جھک جاتا ہے، نہ عبادت میں ہوتا ہے مگر جھکاؤ محبت میں۔ فجر کے بعد تسبیح پڑھنا ایسا ہے جیسے تم اپنے دن پر نور کا لباس پہنے رہو۔ جب زبان سبحان اللہ کہتی ہے تو دل کے اندر جو وسوسے، فکریں، تھکن ہوتی ہے وہ مٹ جاتی ہے۔ یہ کلمات دل کو ہلکا کرتے ہیں، روح کو تازگی دیتے ہیں، بندے کے یقین کو مضبوط کرتے ہیں۔ سوچو، کائنات کا ہر ذرہ رب کی تسبیح کر رہا ہے، پرندے، درخت، ہوا، حتیٰ کہ خاموشی بھی۔ کیا تمہاری زبان پیچھے رہ جائے؟ جب تم سبحان اللہ کہتے ہو تو تم ان سب میں شامل ہو جاتے ہو جو رب کی حمد میں مصروف ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جب تمہارا دل آسمان کے قریب ہو جاتا ہے۔ تسبیح پڑھنا فجر کے بعد اس لیے خاص ہے، یہ دن کے آغاز میں رب کو یاد کرنے کی علامت ہے۔ جو دن سبحان اللہ سے شروع ہو اس میں گناہوں کے لیے جگہ نہیں رہتی۔ فجر کے بعد چند لمحے نکالو، اپنی انگلیوں کو گننے دو، اپنی زبان کو بہنے دو، اپنے دل کو کہنے دو سبحان اللہ۔ یہ چند لفظ تمہارے دن کو سکون میں بدل دیں گے، تمہاری قسمت بھی بدل جائے گی۔ فجر کے بعد 9 کام ضرور کریں۔ 5واں، اپنی زبان سے نہیں اپنے دل سے سلام کہنا۔ فجر کے بعد کا پہلا سلام محض ایک لفظ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایک احساس ہونا چاہیے۔ سلام صرف زبان سے نہیں دل سے نکلا ہو تو اس کی خوشبو پورے گھر میں پھیلتی ہے۔ جب تم اپنے گھر والوں کو دل سے سلام کرتے ہو تو یہ صرف السلام علیکم نہیں ہوتا، یہ دراصل تمہارا یہ کہنا ہوتا ہے میں تمہارے لیے خیر چاہتا ہوں، تمہارے لیے دعا گو ہوں، تمہارے دل میں سکون اترے۔ فجر کے بعد دل سے سلام کہنا گھر کی فضا کو بدل دیتا ہے۔ فرشتے ان گھروں میں داخل ہوتے ہیں جہاں محبت، سلامتی کی فضا ہو۔ ایک نرمی سے کہا گیا سلام غصے کو پگھلا دیتا ہے، دلوں کی دوری ختم کرتا ہے، تعلقات کو نئی زندگی دیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کو ایمان کا حصہ کیوں کہا؟ کیونکہ سلام دل کے دروازے کھولتا ہے۔ فجر کے بعد اپنے بچوں، شریک حیات یا والدین کو دل سے سلام کرتے ہو تو تم ان کے دن کی بنیاد محبت پر رکھتے ہو۔
جو دن میں محبت سے شروع ہوتا ہے وہ دن مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ سلام ایک دعا ہے، پیغام ہے، تمہارے گھر میں رحمتیں اترتی ہیں، تمہاری زندگی میں برکت ہوتی ہے، تمہارا دل ہمیشہ نرم رہے گا۔ فجر کے بعد دل سے کیا گیا ایک سلام نہ صرف تمہارے دن کو روشن کرتا ہے بلکہ تمہارے نامہ اعمال کو بھی نور سے بھر دیتا ہے۔ فجر کے بعد دو چیزیں ضرور کریں۔ نمبر 6، کسی ایک انسان کے لیے خیر سوچنا۔ فجر کے بعد جب کائنات جاگتی ہے، آسمان سے روشنی اترتی ہے تو وہ وقت محض دن کی شروعات نہیں ہوتا، وقت دعا کے قبول ہونے کا لمحہ ہے۔ اگر اس وقت تم کسی انسان کے لیے خیر سوچو تو تمہاری اپنی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ کسی ایک بندے کے لیے دل سے یہ چاہنا کہ یا اللہ اسے خوش کر، اس کے غم دور کر، اس کے راستے آسان کر، یہ صرف اس کے لیے دعا نہیں، تمہارے اپنے دل کی صفائی بھی ہے۔ فجر کے بعد دل میں خیر کا بیج بو دو، تمہیں حیرت ہوگی کہ دن کے آخر تک کتنی نیکی تمہارے دروازے پر آتی ہے۔ رب العالمین کو وہ دل بہت پسند ہے جو دوسروں کے لیے بھلائی سوچتا ہے۔ فجر کے بعد اگر تم نے کسی ایسے شخص کے لیے خیر مانگی جس نے تمہیں کبھی دکھ دیا، تم نے دراصل اپنی روح کو آزاد کیا، کیونکہ بدلہ لینے والا دل بند رہتا ہے مگر دعا دینے والا دل ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ یہ معمولی سا عمل نہیں، تمہارے دن کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ تم جب کسی ایک بندے کے لیے خیر سوچتے ہو تو آسمان سے تمہارے نام بھی رحمتیں لکھی جاتی ہیں۔ فجر کے بعد یہ لمحہ صرف تمہارے اور رب کے درمیان ایک راز ہے جس میں نیت کی خوشبو اور دعا کی طاقت چھپی ہے۔ فجر کے بعد دو چیزیں ضرور کیجیے گا۔ نمبر 7، آسمان کو دیکھ کر دل سے وعدہ کرنا۔ فجر کے بعد جب آسمان اپنی نیلی چادر اوڑھتا ہوا ہوا آپ میں سکون کی مہک پھیلتی ہے، تب ایک لمحہ لو، رک جاؤ، سانس لو، آسمان کی طرف دیکھو، وہاں کہیں تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ رب جو تمہیں نیند سے جگاتا ہے، جو تمہیں ایک موقع دیتا ہے تم اپنی زندگی بدل سکو۔ دل سے کہو، اے میرے رب، آج کا دن تیرے لیے جینا ہے، اپنی خواہشوں کے لیے نہیں۔ یہ جملہ تمہاری روح کے لیے ایک عہد ہے، ایک ایسی دستاویز جو زمین پر نہیں آسمان پر لکھی جاتی ہے۔ جب بندہ فجر کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے رب سے وعدہ کرتا ہے کہ میں آج تیری رضا کے لیے جیوں گا، نہ کہ اپنے نفس کے لیے، تو ہر فرشتہ اس وعدے کو سن کر کہتے ہیں یہ بندہ آج اپنے دن کو عبادت میں بدل چکا ہے۔ دن کی شروعات اگر نیت سے ہوتی ہے تو استقامت کا آغاز اس وعدے سے ہوتا ہے۔ آسمان تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے مگر حقیقت میں یہ تمہارے دل کا آئینہ ہے، جتنا صاف اتنی روشنی۔ فجر کے بعد آسمان کو دیکھنا دراصل اپنی روح کو جگانا ہے، اپنی روح کو یاد دلانا ہے کہ تم کسی معمولی مقصد کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ یہ وعدہ کرو ہر صبح کہ آج تم اپنے رب کے لیے جیو گے، اور دیکھنا وہ رب تمہارے دنوں کو سکون، تمہارے رزق کو برکت، تمہاری زندگی کو نور سے بھر دے گا۔ فجر کے بعد 9 چیزیں ضرور کیجیے گا۔ نمبر 8، دل کے اندر شکر کی پہلی سانس لینا۔ فجر کے بعد جب دنیا ابھی خاموش ہو، پرندے اپنے پر سمیٹ کر اذان کی باز گشت سن رہے ہوں، تو تم بھی رک جاؤ اور ایک گہری سانس لو، مگر یہ عام سانس نہیں، یہ شکر کی سانس ہے۔ دل کے اندر محسوس کرو تم زندہ ہو، تم جاگے ہو، تمہیں ایک نیا دن ملا ہے۔ وہ رب جس نے تمہیں نیند سے جگایا، تمہیں موقع دیا کہ اپنی زندگی کے صفحے پر ایک نئے لفظ لکھو، الحمدللہ۔ شکر کی پہلی سانس تمہارے دل کے اندر سکون کا دروازہ کھولتی ہے۔ جب بندہ فجر کے بعد رب کی عطاؤں کو گنتا نہیں بلکہ محسوس کرتا ہے تو وہ دل کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے۔ ذرا سوچو کتنے لوگ تھے جو کل تک زندہ تھے مگر آج فجر کی روشنی نہیں دیکھ پائے، اور تم دیکھ رہے ہو، تمہارے پاس سانس ہے، موقع ہے، رب کی مہلت ہے۔ کیا یہ شکر کے قابل نہیں؟ شکر صرف الحمدللہ کہنے کا نام نہیں، یہ دل کی کیفیت ہے۔ فجر کے بعد جب تمہاری زبان سے نہیں بلکہ دل سے شکر اٹھتا ہے تو آسمان بھی سن لیتا ہے، رب سن لیتا ہے، تو وہ دن رحمتوں میں لپٹ جاتا ہے۔ یاد رکھو، جو شخص دن کی ابتدا شکر سے کرتا ہے اس کا دن شکایت سے خالی اور برکت سے بھرا ہوتا ہے۔ فجر کے بعد اپنی پہلی سانس کو شکریہ بنا لو، یہی سانس تمہارے دن کا سب سے خوبصورت آغاز ہے۔ فجر کے بعد 9 چیزیں ضرور کیجیے گا۔ نمبر 9، فجر کے بعد نہ سونا، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب زمین جاگتی ہے، آسمان کھلتا ہے، رحمت کے دروازے ایک ایک کر کے کھلنے لگتے ہیں۔ جو بندہ اس وقت جاگتا ہے وہ دراصل اپنے نصیب کو جاگنے کا موقع دیتا ہے۔ فجر کے بعد سونا صرف نیند نہیں، یہ قسمت کے ایک حصے کو کھو دینا۔ وہ گھڑیاں ہیں جن میں فرشتے زمین پر اتر کر بندوں کے لیے برکتیں لکھتے ہیں۔ جو جاگتا ہے وہ اپنی قسمت میں برکت لکھوا لیتا ہے، جو سو جاتا ہے وہ خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔ فجر کے بعد کا وقت رزق بانٹنے کا وقت ہے، صرف کھانے پینے کا رزق نہیں بلکہ علم، شعور، سکون، قبولیت کا رزق بھی۔
اے اللہ میں تیار ہوں، اپنی نعمتوں کے لیے جاگا ہوں، مگر جب تم سو جاتے ہو تو یہ خاموش اعلان ہوتا ہے کہ مجھے ان نعمتوں کی جلدی نہیں۔ فجر کے بعد کی جاگتی ہوئی گھڑیاں انسان کے دل میں روشنی بھرتی ہیں، سوچوں میں تازگی، اعمال میں طاقت ڈال دیتی ہیں۔ اس وقت جاگنے والا بندہ صرف دنیاوی طور پر نہیں، روحانی طور پر بھی ترقی پاتا ہے۔ یاد رکھو، فجر کے بعد سونا ایک لمحاتی راحت ہے، مگر جاگنا پوری زندگی کی راحت کا دروازہ ہے۔ جو بندہ فجر کے بعد جاگتا ہے وہ دراصل اپنی تقدیر کو بیدار کرتا ہے۔